بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان سیکھنے اور بولنے کا بہترین کورس۔ عربی کا معلم حصہ اول، سبق نمبر 2، الدرس الثانی۔ ہمارے درس کی تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی میں آپ نے اصطلاحات پڑھی، پھر درس اول آیا، اب درس ثانی ہے۔ حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ نمبر 1، عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کچھ کیا جاتا ہے، جیسے رجل کوئی ایک مرد یا ایک مرد، ماؤن کچھ پانی، مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ: بعض اوقات اس میں علم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، زید وغیرہ۔ ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھیں۔ نمبر 2، عربی کا حرف تعریف، جیسے انگریزی میں دا، ٹھیک ہے، اور حرف تنکیر یہاں پر دیکھیں نیچے، جیسے کہ انگریزی میں اے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عربی زبان میں عربی کا حرف تعریف ہے، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ لام تعریف کسی اسم نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے اور اسے معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کہتے ہیں۔ چنانچہ فرسن کوئی ایک گھوڑا اس میں نکرہ ہے، الفرسو مخصوص گھوڑا ہے، اس میں معرفہ ہے۔ نمبر 3، تنوین والے لفظ پر داخل ہو تو تنوین ساکت ہو جاتی ہے، چنانچہ اوپر کی مثال سے تم سمجھ سکتے ہو۔ نمبر 4، معرف باللام کے ماقبل کوئی لفظ آئے تو اسے کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس وقت کا حمزہ، جسے حمزۃ الوصل الف واو یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تلفظ سے ساکت ہو جائے گا، جیسے باب البیتی میں الف جو ہے ساکت ہو گیا ہے، گھر کا دروازہ۔ یہاں باب البیت پڑھنا غلط ہوگا، باب البیت پڑھنا غلط ہوگا، باب البیتی پڑھنا ٹھیک ہوگا۔ تنبیہ: لام تعریف سے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں، جیسے من دیتے ہیں، مگر من کو زبر دیا جاتا ہے، جیسے ان کو عن البیتی اور گھر سے، اور من کو من البیتی گھر سے پڑھیں گے۔ نمبر 5، جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ زیر دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے زیدن سے زیدن کے بعد العالم ہو تو پڑھیں گے زیدن العالم، علم والا زید۔ تنبیہ: ابن لڑکا، ابنتن لڑکی، اور اسم نام، اس کا نام کا الف بھی حمزۃ الوصل ہے، جو ماقبل سے ملنے کے وقت گرا دیا جاتا ہے، جیسے ہوا ابن، وہ ایک لڑکا ہے، ھذا اسم، یہ ایک نام ہے، زید ابن، حامد اسم، حامد ایک نام ہے، ابن، اور اسم پر داخل ہو تو کے لام کو زیر لگا کر با ساکن، با اور سین میں ملا کر پڑھو، جیسے الابن کو الابن، الابن کو الابن، 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 الاسم کو
الاسمو الاسمو پڑھنا چاہیے، الاسمو کو الاسمو پڑھنا چاہیے، اگرچہ عام بول چال میں اس کا خیال کم رکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، ال جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے، ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی پر تشدید لکھی جاتی ہے، جیسے الشمس، اس کو الشمس نہیں پڑھیں گے، الرجل کو الرجل نہیں پڑھیں گے، الرجل پڑھیں گے، وغیرہ حروف شمسیہ یہ ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، اور ان کے سوا باقی حروف قمریہ ہیں: القمر چاند، الجبل اونٹ۔ سلسلہ الفاظ نمبر 1، تنوین ذیل کے اسموں پر حرف تعریف لگا کر بھی تلفظ کریں۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ایک حرف جیسے انسان، آدمی، بیت گھر، ان کا آپ جو ہے ال لگا کر، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کر کے کمنٹ میں بتائیں، کہیں پر دقت ہو پھر مجھے بتائیں۔ مشق نمبر 1، تنوین بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کیا کرو، یعنی اس کے آخر میں کوئی حرکت نہ پڑو، جیسے البیت سے البیت کو البیت، الزکوٰۃ کو الزکاة پڑھا کرو۔ اگر ایک ہی لفظ بول کر ٹھہرنا ہو تو ایک ہی لفظ پر وقف کر لیں، ورنہ سب سے آخری لفظ پر، جیسے خبز ولبن ولبن۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ تنبیہ: ذیل کے فقروں میں جیسے اسم پر لفظ کوئی یا ایک یا کچھ نہ لگا ہو تو اس کے ترجمہ میں حرف تعریف لگاؤ۔ تو آج کی ہماری جو ہے آگے مشقیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سوالوں کے جواب ہیں، ان میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئی ہوگی، تو ہم آگے تیسرے درس کی ویڈیو شروع کریں گے اور مشقیں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کا اور ہمارا پڑھا لکھا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس عربی کا کورس سننے کی، پڑھنے کی اور سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاک اللہ خیر۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر ہو۔